اب جو اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے کہ اب ہم نے میت کو غسل دینا کس طرح ہے، آپ کا ٹائم تھوڑا سا لوں گا، لیکن یہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لوائقین کو ہم کس طرح غسل دیں، تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا طریقہ ہو۔ اب اس میں کچھ سنگین غلطیاں بھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے میت کو بالکل سیدھا لٹا دیا ہے تو جو آپ کے پاس کفن کا کپڑا ہوتا ہے یا جو بازار سے آپ خرید کے لاتے ہیں اس میں سے کپڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ہم میت کو ہم نے سیدھا لٹایا ہے، اس کے اوپر مطلب تختہ ہے، تختے کے اوپر ہم نے لٹایا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو تختہ ہے اس کو 3 بار دھویا جائے، یعنی عدد بار اس کو دھویا جائے، اور دھنی میسر ہو تو اس کو دھنی بھی دی جائے، یہ ثواب کا درجہ بھی ہے اور طریقہ کار اس طرح ہے۔ اب جب آپ نے میت کو تختی کے اوپر لٹا دیا ہے، اب اس وقت بعض حضرات یعنی کپڑا باریک کپڑا استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، باریک کپڑا ہوتا ہے، اب جب باریک کپڑا ہم اس کے چھتر پہ ڈالتے ہیں تو جب وہ کپڑا تر ہوتا ہے اس میں سے انسان کی اعضائے مخصوصہ ظاہر ہوتے ہیں، تو جس طرح انسان کا سطر آپ زندگی میں نہیں دیکھ سکتے، اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میت کا سطر اس وقت بھی نہیں دیکھ سکتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح انسان کا سطر یعنی زندگی میں ڈھکنا فرض ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میت بے بس ہے، آپ کے سامنے پڑی ہے تو آپ اس کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ اس کے بھی اعضائے مخصوصہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب ہم نے کپڑا ایسے لینا ہے کہ جو موٹا ہو، یعنی گھر میں صاف کپڑا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اسی کپڑے کو ٹچ کرنا ہے کہ جو ہم بازار سے لے کر آئے ہیں، ہاں اگر بازار سے موٹا کپڑا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے فابیا، لیکن وہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب میت کو غسل دیتے ہیں باریک سا کپڑا ہوتا ہے، کاٹن والا کپڑا ہوتا ہے یا سفید کپڑا ہوتا ہے، جب آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو جب پانی لگتا ہے تو اعضائے مخصوصہ نظر آتے ہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی ہے۔ اب میت بے بس ہو چکی ہے، لیکن آپ لواحقین کو چاہیے، جو غسل دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ تاکہ وہ ایسی احتیاط برتیں۔ اب ہم نے اس طرح کوئی موٹا کپڑا لینا ہے، اب مثال کے طور پر یہ چادر ہے یا کوئی کمبل وغیرہ ہے، ہم نے اس کو یوں اس طرح ڈھانک دینا ہے، یہ سامنے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ناف سے لے کے اس کی ناف سے لے کے گھٹنوں تک مردوں کا سطر ہے، یہ مرد حضرات کا جس طرح زندگی میں سطر ہے، اس طرح میت جو حضرات جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کا بھی ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سطر ہے، آپ نے اس کو یوں ڈھانک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کپڑے جو میت کے کپڑے ہیں، جس طرح اس کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے آئی، اب آپ نے غسل دینا ہے تو لازمی بات ہے جس کپڑوں میں وہ مرا ہے وہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اب یہ مثال کے طور پہ کہ اب اگر ان کے لباس آسانی سے اتر سکتا ہے تو فبیہا، لیکن چونکہ اس وقت جسم جو ہے بڑا نازک ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ میت کا جسم بڑا نازک ہو جاتا ہے، آپ اس کے کپڑوں کو اگر آسانی سے نکال سکتے ہیں تو فبیہا، اگر آسانی سے نہیں نکال سکتے تو آپ اس کے جون سے یہ سلائی والی جگہ ہے، یہ جو سلائی والی جگہ ہے آپ اس کو کینچی سے کاٹ دیں۔ اب کینچی سے سلائی والی جگہ سے کاٹنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ تاکہ یہ کپڑا دوبارہ سٹچ ہو کے اس کے لوائقین استعمال کر لیں، لیکن ہمارے یہاں ایک سنگین غلطی یہ، اس کا بھی میں ازالہ کروں گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ کپڑا ہے یہ کوئی استعمال نہ کرے، پچھاواں لگ جائے گا، یہ تو میت ہے، باپ مر چکا ہے، اب جو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آپ اس کی کھڑی اتار کے تو پہن رہے ہیں، اس کی جو آپ نے انگوٹھی اتاری وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، جو جیب میں سے پاکٹ سے پیسے نکلے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، جو اس کی واچ ہے، گھڑی ہے، وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے مکان کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب جو لباس ہے وہ صرف مولوی حضرات کو دے دو یا باہر اس کو دفن کر دو، تو جس طرح آپ نے میت کے لباس کو اتارا ہے ایسی سلائی سے اس کو کاٹ کریں تاکہ یہ دوبارہ سٹچ ہو کے اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا کوئی اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس کپڑے کو دوبارہ استعمال کر لے، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر زیادہ کٹن پھٹن ہوگی تو کوئی مسئلے والا نہیں ہے، آپ اس کو یعنی کینچی سے کاٹ لیں گے، اس طرف سے کاٹ لیا، اس طرف سے کاٹ لیا، درمیان سے کاٹ لی، ایسی جگہ سے کاٹیں جہاں یعنی دوبارہ سلائی کرنا پھر آسان ہو۔ جب کپڑا دوبارہ سلائی کرنا آسان ہو جائے گا، اب آپ نے کپڑے کو کاٹ دیا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ آہستہ سے کٹ کے آپ اس کپڑے کو نکال لیں، یعنی اس کی قمیض اتر گئی ہے، اب نیچے اس نے بنیان وغیرہ پہنی ہے، ویسٹ وغیرہ پہنی ہے، اب وہ چپک گئی ہوگی، اس کو کینچی سے کاٹنا بھی آسان ہے، کینچی سے اس کو بھی نکال دیں۔ اب یعنی کوئی ایسی سردی کا موسم ہے، ہائی نیک وغیرہ پہنی ہے وہ بھی چپکی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی کینچی سے کاٹ کے تاکہ وہ ساری چیز اوپر سے نکل جائے گی۔ اب شلوار والی جگہ ہے، اس کا طریقہ کار ایسے ہے کہ اب یہاں سے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو
استعمال کر کے، یہ بائیں ہاتھ ہے، آپ نے یوں لے کے جانی، اس طرح اوپر نہیں کرنی چادر، بلکہ آپ نے یوں لے کے جانا ہے، اس کے جو آزار ہے، ناڑا وغیرہ یہ کوئی چیز ہے، آپ نے اس کی گرہ کو کھول کے آرام سے نیچے سے شلوار کو اس کی اتار دینا ہے۔ اب آپ کے سامنے یعنی جو میت ہے اوپر چکی ہے، اب ہم نے اس کو غسل دینا ہے، اس کا سنت طریقہ، شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے، جس طرح انسان غسل کرتا ہے سب سے پہلے وہ استنجا کرتا ہے، استنجے کے بعد وہ وضو کرتا ہے، وضو کے بعد پھر وہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلے ہم نے جو مرحلہ ہم نے استعمال کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس میت کو غسل سے پہلے ہم نے اس کو استنجا دینا ہے، اور استنجا دینے کے لیے جو غسل دینے والا ہے، آپ جب کپڑا یعنی کوئی بازار سے وہ چیز لے کر آتے ہیں، یعنی غسل دینے والے کپڑے کے ساتھ یہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو گلوز بھی ملیں گے، یعنی دستانے وغیرہ جو ان سے ہیں وہ آپ نے بائیں ہاتھ پہ لپیٹ لینا ہے، اس لیے کہ جب انسان استنجا کرتا ہے تو دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرتا، بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، تو آپ نے بائیں ہاتھ پہ گلوز کو چڑھا دینے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اگر 3 دفعہ ڈھیلا وغیرہ ہے، ٹیشو وغیرہ ہے، گول وغیرہ ہے، آپ نے اس سے اس کی بٹوانی کر لینی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ دھونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ نے اس کے بدن کو اس طرح یہاں سے چادر وغیرہ اوپر کر کے آپ نے پانی وغیرہ کا یہ جو مگا پڑا ہے پانی سے آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑ لینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے، بلکہ غسل دینے والے کے لیے ہے کہ وہ بھی اس کی اعضاء مخصوصہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اس نے یوں کیا، اس طرح پانی ڈال کے اس نے اس جگہ کو مل لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کو بھی، یعنی تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کی پاکی کر لی ہے، یعنی دونوں حصوں کی، سامنے والے حصے کی بھی ہے اور جو اس کا بیک والا حصہ ہے میں نے اس کی بھی بٹوانی بھی کر لی ہے، پانی یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب اس کو اچھی طرح سے آرام سے مل کے 2 دفعہ 3 دفعہ 1 دفعہ آسان سے مل کے اور پانی کا بہاؤ بھی ہو جائے تاکہ مکمل یقین ہو جائے کہ میں نے استنجا کر دیا ہے۔ اب جب استنجا آپ نے کروا دیا تو آپ نے اپنے جو دستانے وغیرہ ہیں آپ نے اس کو اتار دینے ہیں اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب اس کا استنجا مکمل ہو چکا ہے، اب ہم نے میت کو وضو دینا ہے، وضو کے بعد پھر ہم نے اس کو غسل دینا ہوگا، تو اس کو جب ہم اس کا وضو کرائیں گے تو وضو کرانے وقت ہم یہ 6 چیزوں کا استعمال کریں گے، یعنی کاٹن وغیرہ کے، یہ روئی کے، اس طرح ہم نے 6 چیزیں بنا لینی ہیں۔ اب یہ سامنے آپ کی پڑی ہوئی ہوگی، ہم نے اس کو ایک دفعہ جو سا ہے اپنے پانی میں یوں بھگونا ہے، پانی میں بھگو کر ہم نے سب سے پہلے کلی وغیرہ کرانی ہے۔ اب یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بعض اوقات جس وقت میت ہوتی ہے اس کا چہرہ منہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، دانت آپس میں چپک جاتے ہیں، تو ہم نے اس وقت یہ محسوس کرنا ہے اب جس طرح ان کے ہونٹ چپکے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر آسانی سے اس کے ہونٹ تھوڑے سے کھل سکتے ہیں تو ہم نے روئی کے گالے کو یوں پانی میں بھگو کے ایک بار ہم نے اس طرح کرنا ہے، ایک بار ہم نے اس طرح کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ ہم نے پانی سے لے کے کاٹن کو لے کے اس طرح اس کو نچوڑنا ہے، نچوڑنے کے بعد ہلکا سا اس کی جو لپس ہے اس کے اوپر یوں ٹچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کے یوں سے اس طرح اکثر کھول کے اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ 2 بار ہو گئے، پھر تیسری بار ہم نے روئی کو لے کے پھر ہم نے اس طرح کرنا ہے، تو 3 بار ہم نے اس کی ہم نے ان کو دھونا ہے، دائیں پیروں کو پہلے ہم نے دھو لیا ہے اچھے طریقے سے، یعنی گھٹنے تک دھو لیا ہے، اور پھر ہم نے بائیں پاؤں کو بھی دھو لیا ہے، اب ان کے بائیں پاؤں کو دھو لیا، اب ان کا وضو مکمل ہو چکا ہے، اب ہم نے میت کو مکمل غسل دینا ہے۔ اب اس کے غسل کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب جو میت کی جو بائیں کروٹ ہے، اب یہ دائیں والا جو حصہ ہے ہم نے اس کو آرام سے اس طرح اوپر کرنا ہے، یہ اوپر کرنا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب چادر چھوٹی ہوگی تو احتمال ہے یعنی جو سطر ہے وہ ننگا نظر آئے گا، تو جو باقی حضرات ہیں وہ دیکھ سکیں گے، اس لیے میں نے شروع سے کہا کہ ہم نے اس چادر کو لمبا لینا ہے تاکہ یہ چادر تھوڑی سی آگے چلے جائے، جب چادر آگے ہوگی تو جو مریض یعنی جو میت ہوگی جب ہم اس کو یوں کروٹ کے بل لیں گے تو ان کا جو بیک والا حصہ ہے یہ نہ غسال خود دیکھ سکے گا نہ جو باقی حضرات ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت اکثر بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب چادر کم پڑے گی یہ ایسا سفید لباس جو پتلا کپڑا ہوگا اس سے جو اعضاء مخصوصہ ہیں دیکھنے کا اندیشہ ہے، اس وقت ہم نے بڑی چادر کا استعمال کرنا ہے تاکہ ان کے جو بیک والا حصہ ہے نہ یہ غسال دیکھ سکتا ہے اور نہ جو باقی لواحقین جو غسل کے اندر معاون ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ اب ہم نے ہلکا سا ان کو اس طرح کیا، لیکن یہ ایک بندے کے سہارے سے نہیں ہو سکے گا، ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں تیسرے ہیں، ایک یہاں سے کر لے گا ایک یہاں سے پکڑے گا، تو جو میت ہے جو مردہ ہے وہ آرام سے اس طرح ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے اس حصے کو دھونا ہے، پانی کے ساتھ ہم نے
इस हिस्से को धो लिया, पानी दहा लिया, अब यहाँ से हमने मलना है। लेकिन बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि हमने जो मैयत के ऊपर साबन का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जो साबन की टिकिया होती है वो सख्त होती है। और जब अक्सर मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जो गस्साल हजरात है वो जो मलते हैं साबन के साथ मलते हैं। तो हजरात फरमाते हैं कि जिस तरह आप अपने चेहरे को धोते हो तो चेहरे के ऊपर साबन आदमी नहीं मलता, बल्कि सबसे पहले अपने हाथों के ऊपर साबन मल के फिर इस तरह मलता है। इसलिए कि ये जो ये फेस है, मुंह है, ये बड़ा नाजुक हिस्सा है। आप अगर साबन से लेके आप इसको रगड़ेंगे तो खराश भी हो सकती है, निशान भी पड़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप अपने जो गस्साल है वो साबन को अपने हाथों से मल ले, हाथों को मल के फिर इस तरह कर ले, इसलिए कि उससे पाकी हो जाएगी। लेकिन आप अगर साबन भी इस्तेमाल करते हैं तो नरम हाथ से आहिस्ता आहिस्ता साबन इस्तेमाल करें, इसलिए कि मैयत का जिस्म नाजुक होता है। आपने जब इस्तेमाल कर लिया तो पानी इस तरह एक बार बहा दिया, दूसरी बार बहा दिया, तीसरी बार बहा दिया, ताकि यकीन कामिल हो चुका है कि ये हिस्सा इसका जितना भी है ये गीला हो चुका है, पानी हर हिस्से पे पहुंच चुका है। चाहे कि यहाँ से आप पानी फेंकेंगे, लगाएंगे, वो पानी यहाँ से निकल जाए, क्रॉस हो जाए, तो पता चल जाएगा कि ये हिस्सा इसका मैयत का मुकम्मल धुल चुका है। तो ये हिस्सा जब धुल चुका है तो हाथ पे पहुंच चुका है। चाहे कि यहाँ से आप पानी फेंकेंगे, लगाएंगे, वो पानी यहाँ से निकल जाए, क्रॉस हो जाए, तो पता चल जाएगा कि ये हिस्सा इसका मैयत का मुकम्मल धुल चुका है। तो ये हिस्सा जब धुल चुका है तो हमने इनको नीचे करना है, सीधा ऐसे लिटा के, फिर हमने जो सा इनका ये दूसरा बाजू है इसको ऊपर करके आराम से इस तरह, फिर वही बात आ गई कि चादर लंबी होगी तो हिस्सा ज़ाहिर नहीं होगा, इनके जो अज़ाए मखसूसा हैं, तो ना गस्साल देख सकेगा और ना दूसरे जो लवाहिकीन जो उसके साथ खड़े हैं गुस्ल के अंदर मुआवन है वो देख सकेंगे। अब हमने इसी तरह पानी लेकर इस हिस्से को भी इसी तरह धोना है जिस तरह हमने पहले हिस्से को धोया था। अब ये हिस्सा मुकम्मल हमें यकीन हो चुका है कि एक बार भी हमने धो दिया, दूसरी बार भी धो दिया, पानी तीसरी बार भी पहुँच चुका है, तो अब यकीन कामिल हो चुका है कि मैयत साफ हो चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है, सारी जगह पे इनका पानी पहुंच चुका है। अब हमने जब इनको पानी दे दिया, फिर उसके बाद फुक़हा फरमाते हैं कि या तो वुज़ू करने के बाद, गुस्ल देने से पहले आपने जो मैयत का जो सर है, जो दाढ़ी मुबारक है, आप इसको अच्छे तरीके से सर के ऊपर पानी भी डाल लें, और साबन है, शैम्पू वगैरह कोई भी है, आप सर को भी धो सकते हैं, दाढ़ी को भी धो सकते हैं। ये उस वक्त कर सकते हैं कि जब आपने इस्तिंजा दिया, इस्तिंजे के बाद गुस्ल दिया, गुस्ल देने के यानी इस्तिंजे के बाद वुज़ू करवाया, वुज़ू करवाने के बाद आप सर के बालों को भी और दाढ़ी को भी धोकर, जो पहला मरहला है वो ये है, और दूसरा मरहला वो है करवट लेके आपने पहले उस हिस्से को धोना है, फिर आपने इस हिस्से को धोना है। अब जो आखिरी मरहला है, फुक़हा फरमाते हैं कि अब जो गस्साल गुस्ल देने वाला है वो हल्का से पेट के ऊपर यूं हाथ मारे, हल्का सा पेट के ऊपर हाथ मारे। उसका ये होगा इसलिए कि जो मैयत है कोई 4 घंटे से फोत हुई है, कोई 10 घंटे से है, कोई सरखाने में पड़ी है, किसी का 1.5 दिन गुजर चुका है। अब यानी उस वक्त जिस वक्त आपने मैयत को उलट पुलट किया, यानी यहाँ से आपने यूं किया, फिर यहाँ से आपने यूं किया, इसमें लामहला खतरा ये है कि उससे उसकी गंदगी निकलने का अंदेशा है, बड़े पेशाब का, बोलो बराज निकलने का। इसलिए कि आपने मैयत को उल्टाया है, पुलटाया है, दाएं से बाएं किया, बाएं से दाएं किया, इधर से मला, उधर से रगड़ा। उस वक्त ये है कि शायद कि इसके बड़े पेशाब में से कुछ चीज़ निकल रही हो, क्या पता चलता है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आपने देख लिया है इस तरह हल्का सा पेट के ऊपर हाथ लगाने से, अब उसका कोई बोलो बराज निकल चुका है, तो आया दोबारा फिर इस्तिंजा कराने की ज़रूरत है, क्या दोबारा फिर गुस्ल देने की ज़रूरत है? तो फुक़हा फरमाते हैं कि जो आपने पहले इस्तिंजा दे दिए वो भी उस गुस्ल के लिए काफ़ी है, और जो आपने गुस्ल दे दिए वो गुस्ल के लिए काफ़ी है। अब नया गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने देख लिया है कि बड़ा पेशाब निकल चुका है मैयत का, तो आप इस तरह ऊपर करके पानी को बहा कर वो निकल जाएगा, हाथ लगा कर, या फिर दोबारा यहाँ से आपने यूं किया, फिर यहाँ से आपने यूं किया, इसमें लामहला खतरा ये है कि उससे उसकी गंदगी निकलने का अंदेशा है, बड़े पेशाब का, बोलो बराज निकलने का। इसलिए कि आपने मैयत को उल्टाया है, पुलटाया है, दाएं से बाएं किया, बाएं से दाएं किया, इधर से मला, उधर से रगड़ा। उस वक्त ये है कि शायद कि इसके बड़े पेशाब में से कुछ चीज़ निकल रही हो, क्या पता चलता है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि आपने देख लिया है इस तरह हल्का सा पेट के ऊपर हाथ लगाने से, अब उसका कोई बोलो बराज निकल चुका है, तो आया दोबारा फिर इस्तिंजा कराने की ज़रूरत है, क्या दोबारा फिर गुस्ल देने की ज़रूरत है? तो फुक़हा
फरमाते हैं कि जो आपने पहले इस्तिंजा दे दिए वो भी उस गुस्ल के लिए काफ़ी है, और जो आपने गुस्ल दे दिए वो गुस्ल के लिए काफ़ी है। अब नया गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने देख लिया है कि बड़ा पेशाब निकल चुका है मैयत का, तो आप इस तरह ऊपर करके पानी को बहाकर वो निकल जाएगा, हाथ लगाकर या फिर दोबारा ग्लव्स लगाकर पानी बहा देंगे तो उससे दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पानी बहा के वो आपका मैयत पाक हो जाएगा। इससे दोबारा गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। फुक़हा फरमाते हैं कि ये तरीका है। अब आपने जब मैयत पाक हो चुकी है, अब उसके बाद ये है कि आपने हल्का सा इसके सर को यूं हल्का सा इस तरह करना है, सहारा लगा के। एक आदमी का जिम्मा नहीं है, बल्कि दो आदमी को यूं सहारा लगा के इतना आराम से, ये नहीं बात इस तरह पूरा इस तरह कर लेते नहीं, बल्कि इतना आ गया है। तो फुक़हा फरमाते हैं कि यहाँ से चूंकि ये हिस्सा धुल चुका है, अब इतना हिस्सा बाकी है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि यहाँ से पानी बहा के हल्का संभाला जाए ताकि ये जगह भी उसकी पानी के साथ तर रह जाए, खुश्क ना रह जाए, तो यहाँ से पानी भी हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैयत को हमने पाक कर दिया है, अब जब मैयत को हमने गुस्ल दे दिया है तो फुक़हा फरमाते हैं कि अब आपने अगर तौलिए का इस्तेमाल करना है, उसको खुश्क करना है, तो आप तौलिए को ले लेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आपने बाज़ औक़ात इस तरह मलते हैं, यूं करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने तौलिए को लिए हल्के हाथ से यूं टच की, हल्का 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 किया, इस तरह किया, सर के ऊपर कर दिया, पाँव के साथ कर दिया, इस तरह कर दिया, हल्का से कर दिया, ताकि मैयत यानी वो खुश्क हो चुकी है, इसलिए कि आपने कफन देना है उसको, ताकि वो इसका पानी उसके साथ मुलव्वस ना हो जाए। अब जो ये चादर हमने इस्तेमाल की है, अब ला महला ये तो गीली हो चुकी है। अब फुक़हा फरमाते हैं कि इसको निकालने का तरीका ये है कि हमने फिर दूसरी चादर का इस्तेमाल करना है, जो खुश्क चादर होगी दूसरी, हमने उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ये है कि हमने पहले इसको इस तरह लंबा कर देना है ताकि इसके नाव से लेके घुटनों तक, अब हमने नीचे से इस चादर को निकाल देना है। अब जब ये चादर निकल चुकी है, इसलिए कि ये गीली चादर है और ये खुश्क चादर है, अब खुश्क चादर सामने है, गीली चादर निकल चुकी है, अब हमने इनको सहारा लेके मैयत को दूसरी चारपाई पे लेके जाना है, वहाँ पे हमने कफन के एहतमाम करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कराने की तौफीक अता फरमाए।